نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جہاں رمضان المبارک کے مہینے میں دوسرے اہم واقعات رونما ہوئے، وہاں ایک واقعہ 20 رمضان المبارک کو ہونے والا فتح مکہ ہے۔ تو فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو ہوا، وہ عظیم سرزمین فتح ہوئی جس سرزمین سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 8 سال قبل ہجرت کرنی پڑی مدینہ کی طرف۔ وہ 8 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا۔ تو مکہ کے فتح کا دن 20 رمضان المبارک کا ہے۔ تو فتح مکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کے فتح مکہ کے اسباب ڈھونڈنے پڑیں گے کہ فتح مکہ پیش کیوں آیا، اس کے اسباب کیا تھے۔ تو جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں فتح مکہ کا ایک ہی سبب نظر آتا ہے کہ یہ غزوہ یعنی فتح مکہ کیوں پیش آیا۔ وہ سبب صلح حدیبیہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے فتح مکہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کا مکمل واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ وہ عمرے کی غرض سے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے اور پیغمبر کی جو خواب ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری کی اور مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ راستے میں کفار نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روکا اور وہاں کچھ شرائط طے ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اور اس میں بہت سی شرائط تھی کہ صلح حدیبیہ میں ایک سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ جنگ بندی ہوئی کہ مسلمان اور کافر جنگ نہیں کریں گے۔ پھر یہاں جنگ بندی کے دوران قبیلے بھی تقسیم ہوئے کہ کچھ قبیلے جو ہیں وہ کفار کے ساتھ ہوئے اور کچھ قبیلے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے۔ قبیلے جو تقسیم ہوئے اس کا مقصد یہی تھا کہ جس قبیلے پر کوئی حملہ ہوگا تو وہ قبیلہ اس کے ساتھ والے قبیلے پر حملہ شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر جو قبیلہ کافروں کے ساتھ ہے، اگر اس قبیلے پر حملہ ہوا تو وہ حملہ جو ہے وہ کافروں پر حملہ شمار ہوگا، اور جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اگر اس قبیلے پر حملہ ہوا تو اس قبیلے پر حملہ بھی مسلمانوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو 2 قبیلے جو بڑے بڑے ہیں اس میں قبیلہ بنو بکر جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہوئے اور قبیلہ بنو خزاعہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئے۔ تو یہاں جنگ بندی ہوئی اور قبیلوں کی تقسیم ہوئی۔ پھر صلح حدیبیہ سے واپسی پر اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی پوری سورت کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہاں سے مفسرین نے انا فتحنا لک فتحا مبینا سے فتح مکہ مراد لیا ہے کہ یہ جو فتح مبینہ ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ اس سے 3 سال بعد، صلح حدیبیہ سے 3 سال بعد کفار نے اس صلح کی خلاف ورزی کی، یعنی کہ قبیلہ بنو بکر جو کفار کے ساتھ تھے انہوں نے قبیلہ بنو خزاعہ یعنی جو مسلمانوں کا اتحادی قبیلہ تھا اس پر حملہ کر دیا۔ جب اس پر حملہ کیا تو اس صلح کی خلاف ورزی ہوئی۔ جب صلح کی خلاف ورزی ہوئی تو اس پر کفار مکہ کے جو سردار تھا ابو سفیان، اس کو یہ اندیشہ پیش آیا کہ ہم نے یہ غلطی تو کر لی، اب ایسا نہ ہو کہ قبیلہ بنو بکر قبیلہ بنو خزاعہ جو ہے اپنے اتحادی یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ نہ کرتے، کیونکہ اس وقت مسلمان
بڑی طاقت میں تھے، اس لیے کفار کے دل میں بڑا خوف اور دبدبا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا اتحادی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ تو اس موقع پر اس طرف قبیلہ، اس وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے۔ تو قبیلہ بنو خزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک شاعر بھیجا، اپنا ایک قاصد بھیجا، جس نے شاعرانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درد رکھا کہ ہم وطیرہ کے مقام پر قیام پذیر تھے کہ قبیلہ بنو بکر نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ یعنی کفار کے ساتھ ہم پر حملہ کیا اس وقت جب ہم رکوع اور سجود کی حالت میں تھے کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ اس صورت میں، اس حالت میں ہمارے بہت سے ساتھی قتل ہوئے، تو ہمیں انصاف چاہیے، یعنی ابھی ہم نے ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ مکہ کی طرف سفر کرنا ہے، اور یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اتنے میں وہاں سے مکہ سے ابو سفیان اس غرض سے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کے مقام پر، اس کو اور طول دیا جائے، یعنی مسلمان ہم پر حملہ نہ کرے اور اس صلح کو مزید برقرار رکھے۔ تو ابو سفیان جب مدینہ آیا، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ بات رکھی صلح کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کوئی جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے ابو سفیان غمزدہ ہوئے اور وہاں سے چل پڑے۔ اور اس کے علاوہ جب وہاں سے نکل پڑے تو انہوں نے بڑے بڑے لوگوں سے، تو روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ میری سفارش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس صلح کو مزید برقرار رکھے۔ تو اس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دیں کہ اس صلح کو وہ برقرار رکھیں اور ہم سے جنگ نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بڑا خطرناک جواب دیا، کہا کہ اگر میرے پاس تلوار کے بجائے اگر کوئی لکڑی بھی ہو، میں اس لکڑی کے ساتھ تمہارے ساتھ جہاد کروں گا۔ اس کے بعد وہاں سے مزید غمزدہ ہوئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر کرتے کرتے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں، جس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فیصلہ کر دیا ہو، میں اس معاملے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ کوئی مشورہ تو دے سکتے کہ اب میں کیا کروں، کہ ہم سے یہ غلطی تو ہو گئی ہے، اگر ہم ایسے ہی رہیں تو آپ لوگ ہم پر حملہ کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یک طرفہ فیصلہ کریں، مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں اور اعلان کر دیں کہ جو مسلمان مکہ میں آئے گا اس کو میری پناہ حاصل ہوگی۔ تو ابو سفیان مسجد میں گئے، انہوں نے یہی اعلان کیا کہ جو مکہ میں آئے گا مسلمان اس کو میری طرف سے پناہ ہوگی، اور یہ کہہ کر وہ مکہ دوبارہ چلے گئے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں اور لوگوں کو کہا کہ میں غمزدہ ہو کر آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں سنی۔ کہا کہ میں نے یک طرفہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مسلمان مکہ میں آئے گا اس کو میری امان حاصل ہوگی، میری پناہ حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے سردار غصے میں آئے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے مسلمانوں، آس پاس کے قبیلوں کو بھی جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد میں لشکر اسلام کو جمع کیا، اور قبیلہ بنو خزاعہ کے بھی چند افراد ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینے سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ بتایا کسی کو نہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی معمول تھا، اور جنگی ماہرین جیسے آپ کو معلوم ہے ان کا بھی یہی معمول ہوتا ہے کہ جانا کسی اور طرف ہوتا ہے، رخ کسی اور طرف کا بتاتے ہیں، تاکہ لشکر اسلام یعنی وہ جو لشکر ہے اس پر کوئی حملہ نہ کر دے، اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا بدر کی طرف ہوتا تھا، وہ عہد کے مقام
پتہ کرتے تھے کہ وہاں کا حال کیسے ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے، تاکہ لوگوں کو یعنی مجمع میں جو افراد جاسوس کی صورت میں موجود ہے ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر نہیں بلکہ احد کی طرف جا رہے ہیں، یا احد نہیں بلکہ بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فتح مکہ کے غزوے میں بھی یہی صورت اپنائی اور دوسرے آس پاس کی جگہوں کے حال احوال لیتے رہے تاکہ یہاں سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس طرف جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف میں کچھ لوگوں کو بطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف میں بھی کچھ لوگوں کو بٹھایا تاکہ یہ خبریں باہر نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ اس بات یعنی اس ارادے کو مخبروں اور آنکھوں سے اس بات کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا تو لشکر اسلام کو پتہ چل گیا کہ کسی اور طرف نہیں بلکہ مکہ ہی کا ارادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پڑاؤ ڈالا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو یہ حکم دیا کہ لشکر اسلام کو پھیلا دیا جائے، یعنی پورے لشکر کو پھیلا دیا جائے اور آگ جلائی جائے۔ جب آگ جلائی گئی اور پورے لشکر کو پھیلا دیا تاکہ دور سے جب کفار دیکھے تو لشکر بڑا نظر آئے، کثیر تعداد میں نظر آئے، تاکہ ان کے دلوں میں اس لشکر اسلام کا دبدبا اور دباؤ اور ڈر پیدا ہو جائے۔ یہی ہوا جب لشکر اسلام کو پھیلا دیا گیا اور آگ جلائی گئی تو رات کے اندھیرے میں کفار مکہ ڈر گئے کہ اتنی بڑی کثیر تعداد میں یہ کون لوگ ہیں جو مکہ کے اطراف میں یہاں قبضہ لگائے بیٹھے، پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہیں۔ تو ایک نے کہا، اس وقت مکہ کے جو سردار ہیں ابو سفیان وہ بھی موجود تھے، ایک نے کہا کہ یہ بنو خزاعہ ہے جو اپنا بدلہ لینے آیا ہے۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ بنو خزاعہ کی اتنی بڑی تعداد نہیں، یہ ان کا کام نہیں کہ وہ اتنی بڑی لشکر کو وہ تیار کرے اور ہم پر حملہ کرنے کی صورت میں وہ آئے۔ اتنے میں اس کو پتہ چلا کہ یہ جو لشکر ہے وہ یہ لشکر اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مکہ میں جانے کا، مکہ میں آنے کا ارادے سے آئے ہیں۔ تو اس پر ابو سفیان نے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتے، ابو سفیان اس لشکر میں آئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں آئے۔ جب وہاں آئے تو بہت سے صحابہ نے ان کو مارنے کا ارادہ کیا، ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر آپ ابو سفیان بھاگے اور فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کیونکہ ابو سفیان جو تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امان میں تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ رات کو پہنچے، کیونکہ رات کا وہ وقت تھا، تو ان کو وہاں گرفتار کر کے ان کو ادھر ہی رکھا۔ صبح کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے سردار ابو سفیان کو دیکھا اور ابو سفیان کو دیکھ کر کہا کہ اے ابو سفیان، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات پہ اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ تو اس پر ابو سفیان نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت کے سوا اگر کوئی مدد کرنے والا ہوتا تو وہ ہماری ضرور مدد کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو سفیان اس بات پہ اقرار کر چکا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ایک اور سوال کیا، کیا تم اس بات پہ اقرار کرتے ہو کہ میں اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ تو اس پر ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ آپ کی نبوت پر یعنی آپ کی رسالت پر مجھے تھوڑا تردد ہے۔ جس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تمہیں کسی قسم کی کوئی امان حاصل نہیں ہوگی، جس پر ابو سفیان ایمان لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اس کو ادھر ہی بٹھائے رکھیں اور اس کے سامنے سے لشکر اسلام کو گزاریں۔ جب ابو سفیان کے سامنے سے لشکر اسلام کو گزارا گیا تو ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے بہت سی سلطنت جمع کر رکھی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سفیان، یہ سلطنت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ
ابو سفیان سلطنت کو بہت دوست رکھتا ہے، یعنی پسندیدہ رکھتا ہے، لہذا جلد از جلد اس کو رہائی عطا کی جائے اور اس کو ایک مقام عطا کیا جائے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو سفیان مکہ جا کر یہ اعلان کر دے کہ جو میرے گھر میں پناہ حاصل کرے گا اس کو امان دی جائے گی، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کرے گا اس کو پناہ دی جائے گی، جو اپنے اسلحہ نیچے رکھ دے گا یعنی کہ وہ جنگ نہیں کرے گا اس کو بھی امان دی جائے گی۔ تو اس پر ابو سفیان راضی ہوا اور ابو سفیان کو رہائی عطا کی گئی۔ جب ابو سفیان مکہ پہنچے تو بڑے بڑے سرداروں کو لشکر اسلام کی عظمت بیان کی کہ وہ اتنی کثیر تعداد میں آئے ہیں اور مکہ کو فتح کرنے آئے ہیں، تو اس پر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے دل میں لشکر اسلام کا دبدبہ اور رعب بیٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان المبارک کو مکہ میں وہ آئے، یعنی مکہ مکرمہ میں وہ داخل ہوئے 20 رمضان المبارک کو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو یہی نتیجہ نکلا کہ بغیر کسی قتل و قتال کے جب داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے 4 حصے کیے، لشکر اسلام کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا اور ان کو کہا کہ مکہ کے چاروں اطراف سے مختلف اطراف سے آپ مکہ میں داخل ہو جائیں، اور ان کو یہ تلقین کی کہ ان سے قتل و قتال کرنا کہ تم سے قتل و قتال کریں، اس کے علاوہ کسی سے جنگ بھی نہ کرنا۔ تو چنانچہ وہ چاروں جو گروہ مختلف اطراف سے وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو ان گروہوں میں سے ایک گروہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ جب وہ ایک طرف سے داخل ہو رہے تھے تو وہاں چند افراد یعنی چند کفار سے ان کا قتل و قتال ہوا۔ ان کفار کا جو سردار تھا، ان کفار کا جو رہبر تھا وہ اکرمہ بن ابو جہل، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اکرمہ بن ابو جہل، ان کے ساتھ ان کا قتل و قتال ہوا، جس کی وجہ سے 27 افراد یا 28 افراد کفار کے مارے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گروہ کو لے کر وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ جب چاروں گروہ مکہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں داخل ہوئے، تو کفار کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر اسلام کا ایک دبدبہ اور ایک رعب اور ایک ڈر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام کیا، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اور بیت اللہ شریف میں جتنے بھی تصویریں لگائی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تصویروں کو پھاڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تصویر تھی، اس کو بھی معاذ اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے گرایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر جتنے بھی بت ہیں سب کو گرا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر وہ سوار ہوئے اور تمام بتوں کو گرا دیے۔ 360 بت تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرا دیے۔ جب یہ کام ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے دروازے پر، ایک روایت میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے دروازے پر یوں کھڑے، یعنی دونوں ہاتھ بیت اللہ شریف کے دیواروں پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے تھے تو ایک صحابی آیا اور کہا کہ فلاں صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو دن ہے، یعنی فتح مکہ کا جو دن ہے، آج کا جو دن ہے یہ بدلہ لینے کا دن ہے، قتل و قتال کا دن ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کا دن قتل و قتال کا نہیں، بدلہ لینے کا نہیں، بلکہ رحم کرنے کا اور معاف کرنے کا دن ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمام کفار کو امان حاصل ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں قیام کرے ان کو بھی امن حاصل ہے، جو اپنے اسلحے کو نیچے گرا دے ان کو بھی امان حاصل ہے، اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر دے اور اندر قیام کرے ان کو بھی امان حاصل ہے۔ تو چنانچہ بغیر قتل و قتال کے یہ مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب کو معاف کیا اور کہا کہ آج کا دن معافی کا دن ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے، ان کا قاتل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا اور کہا کہ آج کا دن رحم کا دن ہے۔ تو
20 رمضان المبارک کو اس طرح یہ مکہ فتح ہوا، وہ مکہ فتح ہوا جو 8 سال پہلے جس سرزمین کو مسلمانوں نے چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، وہ 8 سال بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ وہ سرزمین مسلمانوں کے حوالے کی، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ رب العزت نے جو آیات نازل کی تھی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس سے مراد یہی فتح مکہ تھی جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی قلیل عرصے میں وہ مکہ جو ہے دوبارہ سپرد کیا، جس مکہ کو 8 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام چھوڑ کر گئے تھے۔ تو 20 رمضان المبارک کو یہ مکہ فتح ہوا، تو اس پورے واقعے سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنے لشکر اسلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر اسلام اور دین اسلام کی عظمت اس واقعے کے ذریعے بیان فرمائی اور دکھائی، اور لشکر اسلام یعنی مسلمانوں کا دبدبہ اور رعب کفار کے دل میں بٹھایا۔ دوسری چیز یہ ہمیں جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رحم کا معاملہ فرمایا، رحم دلی اور معاف کرنے کا جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ بڑے بڑے کافروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف ڈالے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو بھی معاف کیا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حمزہ کے بدلے میں 100 آدمی ماروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا۔ تو رحم دلی اس واقعے سے ہمیں سب سے بڑی چیز رحم دلی وہ ہمیں سیکھنے کو ملی۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح بغیر کسی قتل و قتال کے 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح کیا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔